ایک شکاری خود بنا شکار۔ راجیش ورما ایک 30 سالہ پولیس کانسٹیبل اپنی ڈیوٹی ختم کر کے پرانی خستہ حال موٹر سائیکل پر سوار گھر واپس جا رہا تھا۔ اس کی وردی بارش سے گیلی ہو چکی تھی اور اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سختی اور سازش بھری لکیریں نمایاں تھیں۔ راجیش کا کردار سیاہ تھا۔ وہ کرپٹ، ظالم اور ہریس انسان تھا۔ وہ پولیس والا کم، شکاری زیادہ لگتا تھا۔ رشوت لینا، کمزوروں کو ڈرانا اور موقع ملنے پر ان کی عزت لوٹنا اس کا اصل کام تھا۔ اسی سڑک پر اس کی نظر دور ایک سائے پر پڑی، جیسے کوئی زمین پر لیٹا ہوا ہو۔ وہ رکا اور موٹر سائیکل بند کر کے اس کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچ کر دیکھا تو ایک لڑکی تھی، تقریباً 22 سال کی، جس کا نام پریا تھا۔ اگرچہ راجیش یہ نہیں جانتا تھا، پریا کے لمبے کالے بال اس کے بھیگے چہرے پر چپکے ہوئے تھے۔ وہ ایک سادہ سا سوٹ پہنے تھی جو بارش میں اس کے جسم سے لپٹ گیا تھا۔ اس کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند تھی جیسے بے ہوش ہو۔ پریا دراصل ایک ٹریکر تھی جو اپنے دوستوں کے ساتھ وادی کی سیر کے لیے آئی تھی، لیکن راستہ بھٹک کر اس سنسان سڑک پر آ گئی تھی۔ بھوک، تھکن اور سردی نے اسے کمزور کر دیا تھا اور وہ سڑک پر گر پڑی تھی۔ راجیش کے دل میں ذرا بھی ہمدردی نہیں جاگی۔ اس کی آنکھوں میں ہوس کی چمک تھی۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ بارش، اندھیرا اور سنسان جنگل، کوئی نہیں تھا۔ اس کے لبوں پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ پریا کے قریب جھکا، اس کے چہرے کو چھوا اور پھر اسے اٹھا کر سڑک کے کنارے ایک بڑی چٹان کے نیچے لٹا دیا جہاں تھوڑا سا سایہ تھا۔ پریا نے آنکھیں کھولی۔ وہ کمزور تھی لیکن ہوش میں تھی۔ اس نے مدد مانگنے کی کوشش کی مگر راجیش کے کان بہرے تھے۔ وہ اپنے ارادوں میں اندھا ہو چکا تھا۔ بارش تیز ہو گئی تھی۔ اس نے پریا کے جسم کو قابو میں کر لیا اور اپنی درندگی کا کھیل شروع کر دیا۔ پریا کی مزاحمت بارش کی طرح کمزور اور بے اثر تھی۔ اس کی سسکیاں اور چیخیں بارش اور ہواؤں میں دب گئی۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ اب راجیش اپنی ہوس کی آگ بجھا چکا تو تھکا ہارا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں اب ایک اور سوچ نے جنم لیا۔ اگر یہ لڑکی زندہ رہی تو سب راز فاش ہو جائے گا۔ اس نے بیلٹ کھولی اور اس کے گلے کی طرف بڑھا تھا کہ اچانک جنگل سے کچھ ہلچل کی آواز آئی۔ راجیش چونک کر کھڑا ہوا۔ جھاڑیوں سے 4 سائے نکلے۔ ان کے چہروں پر رومال بندھے ہوئے تھے، ہاتھوں میں لاٹھیاں، ایک کے پاس چمکتا ہوا چاقو۔ وہ سیدھے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ راجیش نے وردی دکھا کر دھمکانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکے۔ اسی لمحے پریا آہستہ اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں کمزوری نہیں بلکہ ایک ٹھنڈی چمک تھی۔ اس کے چہرے پر ایک کیٹل مسکراہٹ پھیل گئی۔ راجیش کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسے سمجھ آ گیا یہ سب ایک جال تھا۔ چاروں نے اسے گھیر لیا۔ ایک نے اس کے بازو پکڑا، دوسرے نے لاٹھی برسائی، تیسرے نے اس کی جیب سے رشوت کی کمائی والا بٹوا نکالا اور چوتھے نے اس کی بائک کی چابی چھین لی۔ انہوں نے اس کی وردی تک پھاڑ ڈالی۔ راجیش بے بسی اور ذلت میں بارش کے نیچے کھڑا رہا۔ اس لمحے وہ خود شکاری نہیں بلکہ شکار تھا۔ پریا اور اس کے ساتھی جنگل میں غائب ہو گئے۔ اس کی بائک کی آواز دور اندھیرے میں گونجتی رہی۔ راجیش زمین پر پڑا رہا۔ سردی اور رسوائی نے اسے توڑ دیا تھا۔ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ پریا اور چاروں لوگ ایک گروہ ہیں جو اسی طرح کے ہوس پرست شکاریوں کو اپنی سازش میں پھنسا کر لوٹتے ہیں۔ مگر راجیش ایسا شخص نہ تھا جو آسانی سے ہار مان لے۔ وہ اٹھا، اپنے پھٹے کپڑوں کو سمیٹا اور پیدل ہی گھر کی طرف چل دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب ہوس نہیں بلکہ بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ کشمیر ہائی وے کی وہ رات ختم ہو گئی مگر یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ شکاری جو خود شکار بن گیا تھا اب اپنے شکار کرنے والوں کا شکاری بننے کی
تیاری کر رہا تھا۔